میں کل ایک دیوبندی مولانا کو سن رہا، عبد الواحد قریشی کو، اس نے کہا کہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے، جس طرح کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کے دھوکے سے شہید کیا تھا، اس طرح ایران نے بھی اسماعیل ہانیہ کو شہید کروا دیا، اور ظالموں امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا، بے شرمو جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر۔ اہل کوفہ تو مخلص تھے مولا علی کے بھی اور سیدنا حسین کے بھی، اور ظالموں امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علی انجینئر مرزا کا ایک کلپ میرے سامنے آیا، اور علی انجینئر مرزا نے اس کلپ میں یہ کہا کہ میں نے ایک دیوبندی عالم کو سنا، اور اس نے کہا کہ جس طرح کہ اسماعیل ہنیہ کو ایرانیوں نے بلا کر شہید کیا، تو اسی طرح کوفیوں نے حضرت حسین کو بلوا کر شہید کیا۔ اس پر علی انجینئر مرزا کا جو جملہ تھا اس پر میں بڑا حیران ہو گیا۔ علی انجینئر مرزا نے کہا کہ بھئی کوفیوں نے نہیں مارا بلکہ تمہارے ماموں نے مارا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ماموں سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، علی انجینئر مرزا صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جب واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ اب یہ میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، بخاری شریف کی میں روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں قاتلوں کے نام گنواتا ہوں۔ علی انجینئر مرزا کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ حضرت حسین کے قاتلوں کے نام تم بھی بتا دو کہ حضرت حسین کے قاتل کون تھے۔ میں نام بھی گنواؤں گا، میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون تھے۔ اب ذرا بخاری کی روایت اٹھا کے دیکھیے کہ اس میں جو روایت ہے 3753 نمبر روایت ہے۔ اس میں ایک شخص آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ جو آدمی احرام باندھتا ہے تو احرام کی حالت میں کیا مکھی کو مار سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی یہ کوفی مکھی کے بارے میں تو سوال کرتے ہیں، لیکن نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت حسین کو شہید کر ڈالا۔ تو یہ بخاری بتا رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر کیا فرما رہے ہیں کہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور روایت مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ ہے، روایت نمبر ہے 26,592 یعنی 26592 روایت ہے، اور اس میں تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوفیوں پر اللہ کی لعنت ہو، کوفیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کوفیوں نے مار ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کو عراقیوں کو غارت کرے۔ اب یہ میں نے دو روایات صحیح سند کے ساتھ پیش کی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق 18,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھے کوفیوں نے کہ او ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اسی طرح آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے البدایہ والنہایہ 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ کے ان کو شہید کروا دیا۔ تو یہ تو ہیں کوفی۔ اب میں نام گنواتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے نام کیا تھے اور وہ کون لوگ تھے۔ ذرا انجینئر مرزا صاحب یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا، میں نام گنوانے لگا ہوں۔ نمبر 1 عمر بن حجاج۔ یہ عمر بن حجاج کربلا میں ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا، اور یہی لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اس شخص کے قتل میں تردد مت کرنا جس نے دین چھوڑ دیا اور حاکم کی مخالفت کی۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 435 پر میں حوالے ساتھ ساتھ دوں گا، آپ سنتے چلے جائیے۔ نمبر 2 شمر بن ذوالجوشن۔ یہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا سپہ سالار تھا اور زخمی بھی ہوا تھا۔ یہ شیعان علی تھے، یہ کوفی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے دم بھرے اور خود کو شیعان علی کہا کرتے تھے، اور یہی کوفی تھے۔ اچھا، یہ تاریخ طبری آپ جلد نمبر 5 اٹھا کر دیکھ لیجئے اور صفحہ نمبر 28 پر یہی شمر بن ذوالجوشن ہی تھا جو ابن زیاد کے لشکر کا نائب سالار تھا، اور اسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر مہلک وار کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ یہ اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 453 پر میں حوالے ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ ذوالجوشن شمر کون تھا، یہ شیعان علی میں سے تھا۔ نمبر 3 عبداللہ بن زہیر بن سلیم۔ یہ کوفہ کی فوج کا ایک حصہ اسے عبداللہ بن زہیر بن سلیم کی قیادت میں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 422 پر ہے۔ یہ شخص مشہور مورخ شیعہ مورخ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کا دادا تھا،
ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو مشہور شیعہ مورخ ہے، یہ اس کا دادا ہے. تو یہ سارے کے سارے شیعہ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور یہ منہ اٹھا کے کہنا کہ تمہارے ماموں نے مارا ہے، بڑے حیرانگی کی بات ہے کہ اس کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرایا جائے. اگلی بات کرتا ہوں. کیس بن الاشعث، فوج کا ایک حصہ کیش بن الاشعث کی کمان میں تھا. تاریخ طبری جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 422 کے اوپر یہ موجود ہے. اس کے والد جنگ صفین میں حضرت علی کے سپہ سالار تھے، حضرت علی کے لشکر کے سپہ سالار تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالف لڑتے رہے ہیں، خود کو شیعان علی کہتے رہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کوفی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ منافقت کی، ان کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر حضرت حسین کو کربلا بلا کر شہید کیا. اگلی بات، سنان بن انس نخعی، اس نے شمر کے حکم پر نیزے کی کاری وار کیا تھا. قبیلہ نخع سے تھا، اور جس میں شیعوں کا غلبہ تھا. یہ اس قبیلے سے تھا جہاں پر شیعت رہتی تھی اور شیعت کا غلبہ تھا، اور یہ شخص اس نے وار کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اگلا یہ خولی بن یزید، اس نے سر مبارک تن سے جدا کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. المعجم الکبیر لطبرانی اٹھا کے دیکھ لیجئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 کے اوپر آپ کو یہ روایت ملے گی. یہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتا تھا، جو یمنی قبیلہ تھا جہاں سے عبداللہ بن سبا نے جنم لیا تھا. عبداللہ بن سبا کون ہے کہ جس سے شیعت کی بنیاد رکھی؟ عبداللہ بن سبا کے سبائی ٹولہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کوفہ میں کربلا میں شہید کیا. ظالموں، امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا. بے شرمو، جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر. اب علی انجینئر مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ تمہارے ماموں نے مارا، کوفیوں نے نہیں مارا، ذرا اس کی شکل بھی دیکھیے گا اس وقت جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ علی انجینئر مرزا خود انہی ٹولے میں سے ہے، اسی سبائی ٹولے میں سے ہے، انہی کوفیوں میں سے ہے. حق تو بنتا ہے کہ علی انجینئر مرزا اپنے ان سبائی ٹولوں کا، کوفیوں کا دفاع کرے. بہت اچھی بات ہے انجینئر مرزا صاحب، آپ کوفیوں کا دفاع کریں، حضرت حسین کے قاتلوں کا دفاع کریں، لیکن بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ قاتل کون تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. یہ اس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور یہ مارنے والے وہی لوگ تھے جو ساری زندگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑتے رہے اور منافق بن کر حضرت علی کی صفوں میں کھڑے رہے.